میں ایک بات کہتا ہوں، مرتد بنانے کی سازش آج ہی سے شروع نہیں ہوئی، جب سے اسلام آیا تبھی سے مرتد بنانے کی سازش شروع ہے۔ اسی پہ بات ختم کروں گا، بچیاں غور سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ کس کس کو مرتد بنانے کی سازش کی گئی بتاؤں آپ کو؟ جو سب سے پہلے مسلمان ہوئی تھی اس خاتون کو بھی مرتد بنانے کی کوشش کی لوگوں نے۔ غور کیجیے، سب سے پہلی مسلمان خاتون ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ کیا خاتون ہے بتاؤ ان کی شان؟ آسمانوں سے اللہ جس کو سلام بھیجتا ہے، اللہ کا سلام جس کو عرش سے آتا وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ اگر ان کی کوئی فضیلت میں نہ بھی پڑھوں تو اتنا سمجھ لیجئے، جس کے نواسے حسنین کریمین ہو، جس کے داماد علی مرتضیٰ ہوں، جس کے داماد عثمان غنی ہوں، جس کی بیٹیاں زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ الزہرا ہوں، اور وہ بھی فاطمہ۔ میں سوچتا ہوں خدیجہ تمہاری شان کیا ہے امی جان؟ ہر اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔ فاطمہ الزہرا جیسی خاتون جو خاتون قیامت ہے، خاتون جنت ہے، سیدۃ نساء العالمین ہے، اور جب ان کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہو، وہ خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت کا عالم، ان کی بزرگی کا عالم کیا ہو، ان کی شان کا عالم۔ لیکن اتنی عظیم خاتون کو بھی لوگوں نے مرتد بنانے کی کوشش کی۔ لیکن آئیے وہ کیا ہوا تھوڑا سا اس پر توجہ کرے اور بات مکمل۔ یہ پیغام خاص بہنوں کے لیے، دیکھو جن کو دولت کی لالچ ہو، عزت کی لالچ ہو، اقتدار کی لالچ، وہ مرتد ہو سکتے ہیں، لیکن جن کو خدا اور رسول سے پیار ہو ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت خدیجہ کون؟ میرے نبی کی سب سے پہلی بیوی، حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے جس سے نکاح کیا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے متعلق بات کہی گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ نکاح میں ایک ہی بیوی کنواری آئی ہے۔ توجہ کرنا، دھیان ہے آپ کا، حضور کی ایک ہی بیوی، اور اس پر انہیں بہت ناز تھا، اما عائشہ کو بہت ناز تھا۔ آپ اکثر کہتی تھی کہ میں ہی وہ عورت ہوں، میں ہی وہ خاتون ہوں جو حضور کے نکاح میں کنواری آئی۔ جب یہ بات سیدہ فاطمہ کے سامنے کہی گئی تو سیدہ نے کہا بڑا شرف ہے امی جان آپ کا کہ آپ میرے بابا کے نکاح میں کنواری آئی ہے، لیکن یہ شرف خدیجہ کا بھی بہت بڑا ہے کہ جب خدیجہ سے نکاح ہوا تو حضور کنوارے تھے۔ ہائے ہائے، جب آپ سے نکاح ہوا تو آپ کنواری تھی، جب آپ سے نکاح ہوا تو آپ کنواری تھی، لیکن خدیجہ سے نکاح ہوا تو حضور خود کنوارے تھے۔ کیا شان ہے خدیجۃ الکبریٰ! ہماری دونوں ماں عظمت والی ہے، ہماری ہر ماں عظمت والی، امہات المومن سب عظمت والی ہے، لیکن حضور نے جتنا پیار اماں خدیجہ سے کیا اتنا کسی سے نہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت مالدار تھی یہ خاتون اماں خدیجہ، بہت مالدار تھی، اتنا مال تھا کہ ملکۃ العرب کہلاتی تھی، ملکہ تجار کہلاتی تھی۔ سب سے زیادہ مکے میں جس کے گھر میں مال تھا وہ خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ جب حضور سے نکاح ہوا، اب اس کو سن لے، تھوڑا سا بات آ گئی ہے تو سن ہی لے اماں خدیجہ کی زندگی۔ اللہ اکبر۔ جب حضور سے نکاح ہوا، حضور کی عمر 25 سال کی تھی اور اماں خدیجہ کی عمر تقریباً 40 سال کی تھی، عمر میں 15 سال زیادہ تھی۔ اللہ اکبر۔ اور 2 بار بیوہ ہو چکی تھی اور فیصلہ کر چکی تھی اب میں نے تیسری بار نکاح نہیں کرنا، 2 شوہروں کے جنازوں پہ رو چکی ہوں، اب تیسرے کے جنازے پہ میں نے نہیں رونا۔ لیکن ایسے میں ایک خواب دیکھا کہ چاند اور سورج اتر کے گود میں آ گئے اور اس کی روشنی سے پوری دنیا منور ہو گئی۔ تو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، پوچھا کہ بھائی جان میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ وہ خود بھی بہت بڑی عالمہ تھی، کوئی خدیجہ معمولی عورت نہیں تھی، بڑی پڑھی لکھی خاتون تھی، توریت اور انجیل کا علم تھا، اپنے بھائی سے سیکھا تھا انہوں نے، بہترین شاعرہ بھی تھی، شعر کہنا جانتی تھی، بہت پڑھی لکھی خاتون تھی اماں خدیجۃ الکبریٰ۔ جب خواب کی تعبیر پوچھنے گئی، ورقہ نے کہا خدیجہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو آخری نبی کی تو بیوی بننے والی ہے، آخری نبی کے ساتھ تیرا رشتہ ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر ہو گیا وہ نکاح، میں نے کئی جگہ پڑھا ہے، اماں خدیجہ اور رسول اللہ کا پہلا نکاح میں نے پڑھا ہے، وہ آپ اس کو کبھی کہیں سن لیجئے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہوا۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ اماں خدیجہ کے ساتھ جب نکاح ہوا، پہلی ملاقات ہے نکاح کے بعد،
خدیجۃ الکبریٰ نے سارا مال لا کر کے جمع دیا، اتنا مال جمع، سونے چاندی کی تھپیاں، حضور ادھر کھڑے تھے یہ ادھر کھڑی تھی، اتنا مال رکھ دیا کہ مال کی دیوار بن گئی، نہ ان کو حضور نظر آتے تھے نہ بظاہر ان کو۔ اما خدیجۃ الکبریٰ کا سر اقدس، بظاہر کہہ رہا ہوں ورنہ ان کی نگاہ میں تو سب کچھ، ہاں بظاہر کی بات ہو رہی، تو وہ دیوار بن گیا مال، اتنا مال، اور سب لا کے کہا آج سے میں آپ کی کنیز ہوں۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، کسی کو نہیں معلوم ہے یہ نبی ہیں، اللہ اکبر، 25 سال کی عمر ابھی، تو یہ سب مالا، میں آپ کی کنیز، مالا جہاں چاہے خرچہ کریں۔ اب حضور تو پھر خرچے کی بات ہے، میرے امام کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خرچہ حضور خود جو کماتے تھے وہ بھی کر دیتے تھے، غریبوں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، اما خدیجہ کا مال بھی۔ اور جب اسلام آیا، اعلان نبوت کیا، تو پیسوں کی اور ضرورت تھی، مال کی اور ضرورت، بہت مال لٹایا خدیجہ۔ آخری وقت میں کیا وہ بتائے